دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے ثواب کا کوئی وزن نہیں ہو سکتا، ایک معافی اور ایک عدل۔ تمام نیک کاموں میں سے زیادہ ثواب 3 کاموں میں ہے: اپنے مال و دولت کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں پوشیدہ طور پر صدقہ خیرات کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا اور رشتہ داروں سے ملنا اور ان کے حقوق کو ادا کرنا۔ بے شک اچھا مال وہ ہے جس سے لوگوں میں عزت اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب حاصل ہو۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرتا ہے وہ نفع ہی اٹھاتا ہے۔ جس شخص کی نیت نیک ہوتی ہے وہ زیادہ ثواب پاتا ہے اور نہایت لطف آرام سے زندگی بسر کرتا ہے۔ علم، دین پڑھنے اور پڑھانے والے دونوں ثواب میں شریک ہیں، اور جو ان کے سوا ہیں ان کے لیے کچھ بہتری نہیں ہے۔ ثواب اللہ تعالیٰ کے نزدیک مصیبت کے اندازے پر ہے۔ بے قراری تقدیر الہی کو نہیں مٹاتی، لیکن ثواب اجر و ثواب کو گھٹا دیتی ہے۔ ثواب حاصل کرنے کی نسبت گناہ سے پرہیز کرنا زیادہ بہتر ہے۔ نیک نیت سے ثواب ملتا ہے اور سچے دل سے توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جو شخص اپنے مجرم سے انتقام لے لیتا ہے وہ فضیلت دنیا اور ثواب آخرت کو ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عدل، بادشاہ اور لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے کے برابر کسی کو ثواب اور بدلہ نہیں۔ ثواب آخرت کے برابر کوئی ذخیرہ نہیں اور ظلم کے برابر کوئی برائی نہیں۔ دنیا کے حلال مال کا ثواب ہوگا اور حرام کا عذاب۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا ہوگا۔ جو فرد اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے فکر رہتا ہے وہ بڑی سزا پائے گا، اور جو اس کے حکم کو بجلاتا ہے وہ اس کی بارگاہ سے اجر پائے گا۔ ہر ایک نیکی میں ثواب اور ہر ایک برائی میں عذاب ہے۔ سونے والے کی حالت پر افسوس ہے کہ جب تک نیند میں رہتا ہے اعمال بند رہتے ہیں اور ثواب گھٹ جاتا ہے۔ جو شخص گھبراتا ہے وہ اپنی جان کو عذاب میں ڈالتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کرتا ہے اور ثواب کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ جو شخص مصیبت کے وقت اپنا ہاتھ رن پر مارتا ہے وہ شخص اپنے اجر اور ثواب کو برباد کر دیتا ہے۔ اپنے نفس کو یاد الہی اور استغفار پر فریفتہ ہونے کا عادی بناؤ، کیونکہ یہ تیرے گناہوں کو مٹائے گا اور ثواب کو بڑھا دے گا۔ سونے والے کی حالت پر افسوس ہے کہ جب تک نیند میں رہتا ہے اس کے اعمال بھی بند رہتے ہیں اور اس کا ثواب بھی گھٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک نیک عمل کے لیے ثواب اور ہر ایک چیز کے واسطے حساب اور ہر ایک کی عمر کے واسطے ایک ایک وقت مقرر فرمایا ہے۔ حسن ادب جیسی کوئی زینت نہیں ہے اور ثواب آخرت کے برابر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مجھے اس شخص کی نسبت تعجب ہے جو ایسے امور میں کلام کرتا ہے جو اسے دنیا میں فائدہ مند ہے اور نہ آخرت میں ان پر کوئی ثواب مرتبہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ثواب اس کے فرما برداروں کے لیے اور اس کا عذاب اس کے نافرمان لوگوں کے واسطے ہے۔ عمل کا ثواب اس کا ثمرہ اور پھل ہے۔ صبر کا ثواب مصیبت کی تنگی و تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اور آخرت کا ثواب دنیا کی مشقت کو بھلا دیتا ہے۔ مصیبت کا ثواب نقصان پر صبر کرنے کے مطابق ملتا ہے، اور علم کا ثواب تجھے ہمیشہ کی زندگانی کا بخشتا ہے، کبھی پرانا نہیں ہوگا، تجھے ہمیشہ زندہ رکھتا ہے اور کبھی فنا نہیں ہوتا۔